السلام علیکم دوستو، کیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر مسلم کے گھر میں افطاری کرنے جاتے ہیں؟ تو جناب آئیے اس واقعے کو انشاءاللہ صحیح سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں جی واقعے کی جانب۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے عظیم ولی، بہت پیارے ولی کامل، اور جناب بڑے کہتے ہیں کہ جب کسی کو اپنے رنگ میں رنگنا ہو تو پہلے خود کو اس کے رنگ میں رنگو تاکہ وہ مجبور ہو جائے آپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے۔ تو جناب اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مخصوص جگہ ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، جہاں پر ان کو کوئی شخص تنگ کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اور وہ ہوتے تھے اللہ کی ذات ہوتی تھی۔ اور جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے جی بھر کے۔ اور ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ یہ بندہ اللہ پاک کی بہت عبادت کرتا ہے، جب بھی دیکھو اپنے رب کو سجدے کر رہا ہوتا ہے اور اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور وہ شخص ذہن میں سوچتا ہے کہ چیک کروں گا یہ شخص کیا رات کو بھی سوتا ہے کہ نہیں سوتا۔ سنا ہے مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں رات کو اٹھ کر، کو بھی میں چیک کروں گا کہ یہ جو شخص اتنی عبادت دن بھر اللہ پاک کی کرتا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نوٹ کروں گا کہ یہ رات کو بھی سوتا ہے یا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو دوستو وہ بندہ رات کو بھی آپ کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کتنی دیر سوتے ہیں، کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، اور جناب وہ کافی دیر ایسے ہی نوٹ کرتا رہتا ہے۔ اور ایک دن اس سے رہا نہ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، اور جناب وقت چلتے چلتے کافی دور نکل گیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا، اور وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جی آپ کو سلام تو نہیں بلا سکتا کیونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلام بلانا بھی نہیں آتا، اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو جناب آپ اپنے رب کو بہت عبادت میں مانتے ہیں، آپ اپنے رب کو جناب ہر چیز سے آگے رکھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شخص کہنے لگا ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، مجھے اس سے آپ انکار مت کیجیے گا۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں اگر تمہاری بات مناسب ہوئی تو انشاءاللہ میں مانوں گا، اگر میرے رب کے خلاف یا اللہ کے پیغمبر کے خلاف یا میرے دین کے خلاف ہوئی تمہاری بات کو رفع اور رد کر دیا جائے گا، نہیں مانی جائے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے جی میں ایسا کوئی پیغام لے کر نہیں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں، بلکہ میں تو ایک محبت کا چھوٹا سا پیغام اور تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے کہنے لگتے ہیں کہ فرماؤ میرے بھائی کیا محبت کا پیغام لے کر آئے ہو؟ اور وہ شخص جو غیر مسلم تھا کہنے لگتا ہے رمضان کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مہینہ بیتتا جا رہا ہے، اور میرے دل میں ایک خواہش نے بہت دیر سے ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ میری خواہش کو پورا آپ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کھل کر وضاحت سے بات کریں، انشاءاللہ میں آپ کی بات کو فالو کروں گا۔ اور وہ جو غیر مسلم بھائی ہوتا ہے سکھ برادری سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور جناب وہ کہنے لگتا ہے اے اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، میں چاہتا ہوں رمضان کا موسم ہے، رمضان کا ہی مہینہ ہے، آپ آج کی افطاری جو ہے وہ ہمارے گھر میں غریبوں کے گھر میں تشریف لا کر کریں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سوچنے کا وقت دو، میں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اس کا جواب دے دوں گا۔ اور ایسے ہی کچھ دن بیتنے کے بعد وہ شخص آپ کے پاس پھر آتا ہے کہ رمضان کے تو تھوڑے دن رہ گئے، یہ اللہ کا بندہ میرے گھر ابھی تک نہیں آیا، اور وہ آپ سے پھر درخواست کرتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج تم اپنے گھر میں افطار کا انتظام کرو، میں انشاءاللہ آج تمہارے گھر میں آ کر افطار کروں گا۔ تو جناب اس آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے جو سکھ بھائی ہوتا ہے، جناب وہ اپنے گھر کی طرف بھاگے بھاگے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج میں نے ایک اللہ کے بندے کی، ایک اللہ کے ولی کی دعوت رکھی ہے، اچھا انتظام کیا جائے اس کے افطار کے لیے۔ جناب افطار کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں وہ پھر حاضر ہوتا
ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو جناب ان کو وہ ساتھ لے کر جاتا ہے، اپنے گھر میں جا کر جناب ایک مخصوص جگہ پر بٹھاتا ہے، سارے کھانے جتنی اس کی حیثیت تھی وہ لگا دیتا ہے، اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ افطار کرتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا اس کے حق میں کرتے ہیں، اور جناب جب افطار کا بالکل اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ روزہ افطار کرو، اور وہ شخص کہنے لگتا ہے اے اللہ کے بندے میں غیر مسلم ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور وہ شخص اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں میرے بھائی میرے پاس آ جاؤ، آپ غیر مسلم ہی ہو لیکن اس اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق تو ضرور ہونا، آپ میرے ساتھ آؤ بیٹھ کر آپ بھی افطاری میں شامل ہو جاؤ، اور وہ روزہ افطار کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ افطار کے بعد ان کو دعائیں دے کر اپنی عبادت گاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص اور اس کی بیوی باتیں کرتے رہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کیسا شخص ہے جس نے ہم سے ذرا برابر بھی نفرت نہیں کی اور ہمارے گھر میں آ کر روزہ بھی افطار کیا، اور بلکہ ہمیں ساتھ بٹھا کر روزہ افطار کیا، تو ایسے لوگوں کی جناب بات ماننے میں کوئی کمی پائی رہنی نہیں چاہیے، اور وہ پھر جاتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سکھ بھائی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگتا ہے اے اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میرا پورا خاندان میری بیوی میرے بچے میرا اہل و عیال جو پورا ہے وہ جناب آپ کے رب اور رسول کو ماننے کے لیے تیار ہے، تو جلدی سے آپ مجھے اور میری بیوی کو کلمہ پڑھا دیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے کلمہ پڑھا کر جناب ان کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اور جناب جب ایسی زندگی ہو جناب سنا ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو سیدھا جنت میں رسید کرتے ہیں، تو جناب اپنے اندر کچھ ایسی انسانیت ہمیں بھی پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر غیر مسلم نہ ہو بلکہ ہمیں دیکھ کر ہمارا پیار محبت دیکھ کر مسلمان ہونے کی خواہشات ان کے دل میں جناب پیدا ہونی چاہیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پیارا سا کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔